اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہارا دین، اور بے شک یہ تمہارا دین امۃ واحدہ، ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام۔ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔ كُلُّ حِزْبٍ، ہر گروہ، بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ہے، فرحون، اس پر خوش ہونے والے۔ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے انہیں، فی غمرتہم، ان کی بے ہوشی میں، حتی حین، ایک وقت تک۔ ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم، بے شک یہ جو کچھ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، من مال، مال سے، وبنین، اور اولاد سے، نسارع لہم، ہم ان کے لیے جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، وہ جو اپنے رب کے خوف سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ والذین ہم، اور وہ لوگ، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ہم، اور وہ لوگ، بربہم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، وہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤتون ما، دیتے ہیں جو چیز، آتوا، وہ دیتے ہیں، وقلوبہم، اور دل ان کے، وجلۃ، ڈرنے والے ہیں، انہم الی ربہم، بے شک وہ اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، نیکی کے کام میں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس کے لیے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ نیکی کے کام میں یہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے، بڑھ چڑھ کر دوسروں سے آگے نکل کر نیک کام کرتے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا، اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو، إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو بولتی ہے حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، آج یہ سورۃ المؤمنون کا درس نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق میں عنوان لکھ لیجئے، اہمیت عقائد اور مومنوں کی صفات۔ ربط، کل کے سبق میں حلال کی اہمیت کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کچھ وضاحت 2 دن کے سبق میں اس کی ہو گئی۔
اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اور ملت ایک ہی تھی، سب کا خدا بھی ایک، اور حرام سبھی کے نزدیک حرام تھا، حلال سبھی کے نزدیک حلال تھا، اور سارے رسول حلال کھانے والے تھے، تو بنیاد سب کی ایک ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اور ملت سب کا ایک ہی تھا۔ سارے نبی اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یہ حکم دیا اپنے اپنے دور میں، مگر بعد میں آنے والے لوگوں کی حالت کیا ہو گئی؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھوٹ ڈال کر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، دین کے بنیادی عقائد کو ترک کر دیا، عقائد خراب ہو گئے، اپنی خواہشات کے مطابق من گڑت عقیدے بنا لیے، گروہ بندیاں کر دی، اسلام کے بنیادی اصولوں کو غلط معنی پہنائے، غلط عقیدے بنائے، اچھے اعمال کو چھوڑ کر برے اعمال اختیار کیے، رسومات میں پڑے، اور مختلف قسم کی نئی نئی ایجادات کی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ وہ جو ان کے پاس اس پر خوش ہونے والے، کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بس یہی ٹھیک ہے۔ ہر گروہ یہی کہتا ہے، جو میں کر رہا ہوں، جس راستے پر میں ہوں، بس یہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط۔ حالانکہ صحیح وہ ہے جس کو قرآن نے صحیح کہا، صحیح وہ ہے جس کو حدیث نے صحیح کہا۔ اپنی مرضی کے من گڑت عقائد اور نظریات اور افعال و اعمال بنا کے اس پر خوش ہو جانا اور یہ کہنا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح راستہ نہیں، یہ شیطانی راستہ ہے، اور یہ شیطان کی رہنمائی سے چل رہے ہیں، شیطان نے اس سمت ان کو لگا دیا۔ اس لیے اپنی مرضی کی باتیں دین میں نکال کر اب جو چاہیں، جو ان کا جی چاہے اس کے مطابق وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات فرما دی کہ ہر ایک نے اپنی مرضی کے ساتھ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کے بنیادی عقائد کو چھوڑا، حرام کو چھوڑ دیا، یہ کیا کیا حرام ہے کوئی پرواہ نہ کی، کھانا شروع کر دیا، حلال کو ترک کر دیا، اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو مختلف قسم کے گمراہ طبقے بن گئے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے دین میں گروہ بندیاں کر دی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرقہ بندی کس کو کہتے ہیں؟ دین کی بنیاد کو چھوڑ دینا، دین کی جو اساسی ہیں اور بنیادی عقائد ہیں ان کو ترک کر دینا، یہی فرقہ بندی۔ تو یہ انتہائی مہلک چیز ہے۔ مختلف قسم کی رسمیں لوگوں نے شروع کر دی ہیں، عجیب عجیب رسمیں معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں، شادی کے موقع پر اور وفات کے موقع پر بہت کچھ کیا جاتا ہے، یہ ساری مہلک باتیں ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی بات پر خوش ہے کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں، جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا۔ اس لیے فرمایا فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، اور ان گمراہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک ان کی غفلتوں میں چھوڑ دیجئے، دنیا میں بس اپنا وقت گزارے پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے، چھوڑ دیجئے آپ ان کو۔ بہت فرقہ بندیاں انہوں نے کر دی اور اپنی فرقہ بندیوں میں مدہوش ہو گئے ہیں، غمرہ، ان لوگوں نے انبیاء کی متفقہ ہدایت میں رکھنے ڈالے ہیں،
ہر فرقہ اپنے ہی عقائد اور خیالات پر اڑا اور ڈٹا ہوا ہے، کسی طرح اپنے غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے اس کو کتنی نصیحتیں کریں، قرآن حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں، جو بھی کریں، باز آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے، لہذا آپ ان کے غم میں نہ پڑیں، ان کو مہلت دیجئے کہ اپنی غفلت اور جہالت کے نشے میں وہ ڈوبے رہیں، یہاں تک کہ وہ ساعت، وہ گھڑی، وہ وقت آ جائے ان کی آنکھ کھلے گی۔ ابھی دنیا میں آنکھیں بند ہیں، وہاں جا کر آنکھ کھلے گی، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ حقیقت کیا تھی اور ہم کیا کرتے رہے۔ لہذا چھوڑ دیجئے انہیں، یہ مدہوش ہو گئے ہیں دنیا کے نشے میں، دنیا کے مال اور دولت کے نشے نے ان کو مدہوش کر دیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی مال اور اولاد کی صورت میں جو مدد کر رہے ہیں، نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں سبقت کر رہے ہیں؟ جب نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد دے دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے انعام دیا۔ فرمایا ان کی خام خیالی ہے۔ مشرکین بھی یہ کہتے تھے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی اولادیں دی، اتنا مال دیا، ہم امیر ہیں، آپ غریب ہیں، تو معلوم ہو اللہ ہم سے راضی ہے۔ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو سیڑھی سیڑھی اتاریں گے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، استدراج، ہم انہیں ایسے طریقے سے پکڑیں گے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، سورۃ القلم میں جو بات فرمائی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں اور میری تدبیر بڑی قوت والی ہے۔ اگر دنیا میں بچ گئے، یہاں پر بچ گئے، آخرت میں تو نہیں بچ سکتے، ضرور ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ لوگ توحید کے بجائے شرک کو اور سنت کے بجائے خرافات کو اپنائے ہوئے ہیں، اعمال فاسدہ اور عقائد کاسدہ پر عمل کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ان کو نہیں ہے، اس سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک راستے پر چل، نہیں، لا بل لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بس ان کو مہلت دی ہوئی ہے، یہ اپنی کارکردگی پر خوش ہیں۔ فرمایا ان قریب ان کو پکڑا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا انہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہا نہیں جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آگے اہل ایمان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، نافرمانوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی بعض صفات۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، ہر وقت ان کو ڈر رہتا ہے۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہوتی ہے، ہر وقت وہ ڈرتے ہیں، ہمیشہ محتاط رہتے ہیں، کسی موقع پر کوئی گناہ نہ کر بیٹھے کہ اللہ پکڑ نہ لے۔ یہ لوگ اپنے رب کے انعامات کی ناقدری نہیں کرتے، بلکہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا نیکی والوں کی، نیک لوگوں کی، نیکی کرنے والوں کی دوسری حسرت، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ آیات میں معجزات، قدرت کی نشانیاں، احکام الہیہ، کتب سماویہ، تمام شرائع دین اور ملت کے اصول، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں آیات میں۔ اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اطاعت گزار لوگ، عبادت گزار لوگ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ سب برحق ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے حدودوں کو نہیں پھلانتے، دائرے کے اندر رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ تیسری صفت،
والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ خالص مومن ہیں، توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شرک جلی یا خفی نہیں پایا جاتا، اور ان کے اعمال میں سچائی ہے، اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بھی نہیں بناتے، نہ صفات میں نہ عبادات میں، انہیں یقین ہے کہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ سب کچھ کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کر سکتے، ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ مشکلات صرف اللہ نے دور کرنی ہے، حاجتیں صرف اللہ نے پوری کرنی ہے، فریاد رس صرف وہی ہے، دستگیر صرف وہی ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، کسی کو اس نے کوئی اختیارات نہیں دیے، خالص ایمان اور توحید پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی تیسری صفت بیان کی، فرمایا والذین یؤتون ما آتوا، اللہ کے نیک بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے عطا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے لگاتے ہیں، جو کچھ ان کو دیا ہے وہ لوگ دیتے ہیں، جو چیز وہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، جو ان کو مال دیا، نعمتیں دی، اس پر سام بن کے نہیں بیٹھتے، بلکہ اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی نکالتے، اللہ کے راستے میں بھی دیتے رہتے۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ ان کے دل اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو اہل ایمان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے جواب طلبی کرنی ہے، ہمیں وہاں پر جواب دینا ہوگا، اور ہم یہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے یہاں قبول ہوا بھی کہ نہیں۔ وہ اپنے عمل پر غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کام کر لیا اور یہ بڑے کام کر لیے، نہیں نہیں نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی، یؤتون ما آتوا میں ہر اچھا برا عمل شامل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس سے برائی کے کام، چوری، ڈاکے وغیرہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ صرف نیکی کے کام مراد ہے۔ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات کا کام کرنے کے باوجود اپنے رب سے ڈرتے، معلوم نہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہیں، اور یہ نیکی ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق کی بھی ہے یا نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال کر کے پھر بھی اس پہ ڈرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ صدقہ کیا پھر بھی اللہ سے ڈر، نماز پڑھی پھر بھی اللہ سے ڈر، روزے رکھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ذکر و اذکار کیے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی، اللہ سے پھر بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ گناہ کوئی نہیں کیا، یا گناہ کی بات نہیں ہو رہی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اس کے بارے میں فرمایا، گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، ایک تو گناہ کر کے اس پہ اللہ سے ڈرنا، لیکن نیک لوگوں کی صفت کیا ہے؟ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، پتہ نہیں اس کے اندر ایسی جان تھی کہ نہیں تھی، ایسی پاور قوت تھی کہ نہیں تھی جسے اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو ان کو بعد میں بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ آج ہم نیکی کر بھی رہے ہیں، کہیں اللہ کے یہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، وہ اس فکر میں رہتے ہیں، اسی فکر میں ہر وقت رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن نیکی اور خوف خدا کو جمع کرتا ہے، منافق آدمی برائی اور بے فکری کو جمع کرتا ہے۔ مومن نیکی اور اللہ کے ڈر کو جمع کرتا ہے، اور منافق برائی اور بے فکری کو جمع کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، بے فکر بھی رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو، اور مومن نیکی بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ پکڑ ہی نہ لے، پھر بھی اللہ کا ڈر ہر وقت اس کو رہتا ہے کہ اللہ جانے میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو مومن کی حالت یہ ہے کہ نیکی کے کام کے انجام دینے کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہے، اور منافق لوگ برائی بھی کرتے ہیں، ان پر کوئی خوف بھی نہیں، ڈرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے، پرواہ ہی نہیں انہیں۔ اس لیے کیا فرمایا؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یہ دونوں چیزیں ایمان کی علامت ہے، جو آدمی اللہ سے امید بھی رکھ رہا ہے اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ تو نیکی کی قبولیت کا مسئلہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس شخص کی کون سی نیکی درجہ قبولیت کو پہنچتی ہے اور کون سی نہیں پہنچتی۔
بہت سے لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نیکی کے دوسرے کام بھی کرتے ہیں، مگر وہ غیر معیاری ہونے کی بنیاد پر قبولیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جو لوگ نیکی کا کام کرنے کے باوجود دل میں ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ ایسے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، ایسے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، ہر وقت ان کو اسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، کسی آدمی کو طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، طاقت سے باہر کسی کام پر اللہ تعالیٰ باز پرس نہیں کرے گی۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت رکھی ہے، الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جو انسان کے بس سے باہر ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے انسان کی سہولت کی خاطر اس کے ہر عذر پر اس کو رخصت دی ہے، مگر انسان ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود نیکی نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، جس کا نتیجہ پھر خطرناک صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دین کو آسان بنایا، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، کوئی ایسا کام دین میں نہیں ہے جو کام آپ نہ کر سکیں، آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ ہی حج کرے، نہیں، جس پر فرض ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس طاقت اس پر فرض کیا، ہر ایک پر تو نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ زکوٰۃ دے، نہ، جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے۔ یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ ہی روزہ رکھے، چاہے وہ بیمار ہے یا جو بھی ہے، بیمار کو رخصت ہے، بعد میں رکھ لے جب ٹھیک ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سفر کی حالت میں مشقت اور یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ لے، قضا کر لے اس کی، ابھی نہ رکھے، اجازت اسے، رخصت ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ لے۔ سردی بہت زیادہ ہے، گرم پانی میسر نہیں، ٹھنڈا پانی ہے، بیماری کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اور یہ حادثہ ہے کہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا، غسل کیا، بیمار ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہوا ہے، تیمم کر لے، وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کرنا، تیمم کر لے۔ تو کیا دین میں ہے مشکل؟ آسانی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے جی، بعض لوگ ڈرتے ہیں دین میں اس لیے نہیں آتے کہ پابندیاں بہت ہیں، حالانکہ دین میں آسانی ہے، پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ دین سے ہٹ کر چلیں گے تو پیسہ لگے گا، دین پر چلیں گے پیسہ بھی نہیں لگتا۔ جیسے اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیجئے، داڑھی مڈوانے پہ پیسہ لگتا ہے، رکھنے پہ نہیں لگتا۔ منڈوائیں گے 200 روپے دینا پڑے گا جام کو۔ باقی اس طرح ناجائز قسم کے فیشن ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجیے، ان پر پیسہ لگتا ہے۔ سنت کے مطابق زندگی گزارے، پیسہ بھی نہیں لگتا، اس میں آسانی ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالا، آسانی کی ہے۔ لیکن انسان خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے جو حق کے ساتھ بولتا ہے، وہ نوشتہ حق کے ساتھ بولتا ہے، وہ کتاب حق کے ساتھ بولتی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے انسانوں کے اعمال نامے محفوظ کر رکھے ہیں، جنہیں جزائے عمل کے وقت سامنے لا کر رکھا جائے گا۔ عائشہ سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا عمل نامہ خود ہی پڑھ۔ جو لوگ اس دنیا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوں گے، وہاں پر وہ بھی پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ قدرت اور طاقت دے دے گا، وہ خود مطالعہ کر کے سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان میں پڑھنے کی استعداد پیدا کریں گے، اور اپنی زندگی بھر کی پونجی کا یہ ریکارڈ خود پڑھ کے سنائیں گے۔ پھر کہیں گے مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، مگر اس کے اندر موجود ہے، اس میں لکھا گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا وہ سارا اس میں لکھا ہوا حاضر پائیں گے۔ جو ہاتھوں سے اشارے کیے، پاؤں سے چلے، زبان سے بولے، ہر عمل اس میں لکھا ہوگا، فرشتے لکھ رہے ہیں۔
یہ لکھنے والے نا، ریکارڈ کرنے والے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، سارا کچھ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. دنیا والوں کی ریکارڈنگ سے غفلت ہو جاتی ہے، ریکارڈنگ ضائع بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے جو لکھ رہے ہیں کبھی ختم نہیں ہوں گے. بڑے زبردست انداز سے اس کو محفوظ کر رہے ہیں. ایک ایک بات کا احاطہ ہوگا اس میں. جو بات بھی انسان کرتا ہے، جو قول، جو عمل، جو فعل، فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن وہ ساری ریکارڈنگ اس کے سامنے چلا دی جائے گی. انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم، فرمایا جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں ہم نے شمار کر رکھا ہے. جو ان میں بلائی پائے وہ خدا کا شکر ادا کرے، جو ان میں برائی دیکھے تو کیا فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اس کا اپنا قصور تھا. تو قیامت والے دن جزا اور سزا کا فیصلہ ہر آدمی کے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. وہم لا یظلمون، کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے کہ ایک عمل کسی نے نہیں کیا اور وہ اس کے کھاتے ڈال دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. جس نے جو کیا وہی پر لکھا ہوگا. ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ گناہ تھوڑے ہوں سزا زیادہ دی جائے، کہ نیکی زیادہ اور بدلہ تھوڑا ملے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا بالکل. وہاں نا انصافی نہیں ہے. وہ دنیا والی عدالت نہیں ہے، وہ آخرت کی عدالت ہے. وہاں پر نا انصافی کا تصور بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نا انصافی کر دے. نہیں، سب کے ساتھ عدل اور انصاف ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو اس لیے انسان کو فکر میں رہنا چاہیے کہ رب فرشتے میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو اللہ نے ہمارے کندھوں پہ بٹھا دیے. اب بعض کہا تھا نا، لوگ بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں جی آپ یہ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا. بھئی آپ کو نظر آنا ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ ہے بھی نہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی وہ ہے بھی نہیں. کچھ لوگوں نے، فلاسفہ نے، فرشتوں کا انکار صرف اس وجہ سے کیا کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لہذا نہیں ہے. سر سید احمد خان صاحب بھی فرشتوں کا انکار کرتے تھے کہ فرشتے اگر ہوتے تو ہمیں نظر آتے. تو یاد رکھیے جو چیز ہمیں نظر نہ آئے اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. جس چیز کو ہم نے نہ دیکھا ہو، کیونکہ فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے جس چیز کو ہم نے دیکھا ہم اسے مانیں گے. وہ تو ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم نہیں مانتے. اب سوال یہ ہے، انہی سے اگر کوئی پوچھے کہ تم کہتے ہو ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، کندھے پر بیٹھے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتے، پھر ہم نہیں مانتے. تو جو چیز نظر نہ آئے وہ نہیں مانتے. آپ یہ بتاؤ تمہارے اندر روح بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ نظر تو نہیں آتی. سانس لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو، نظر تو وہ نہیں آ رہا. سانس کدھر جا رہا ہے، کہاں ہے، کیا ہے؟ تو جو چیز نظر نہ آئے اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے. وہ کہ نظر نہیں آتی تو ہے بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. ہوا میں نظر نہیں آتی لیکن ہوا موجود ہے. بخار جسم میں نظر نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے. بجلی تاروں میں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی کیا ہے؟ ورنہ کوئی کہے تاروں میں بجلی دکھاؤ پھر مانیں گے بجلی ہے یہاں پہ. مجھے تو نہیں نظر آتی، آپ کو آتی ہے تو آپ بتا دیں. اب ان فلسفیوں سے کوئی پوچھے کہ تم کہتے ہو جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا ہم اسے نہیں مانتے. آسان سی بات ہے، کسی فلسفی سے آپ پوچھیں آپ نے اپنے پردادے کے پردادے کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا، پھر ہے بھی نہیں، کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا نا، اس لیے وہ ہے بھی نہیں. یہ اصول بھی ہونا چاہیے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہو بھی نہ. آپ نے جس کو نہ دیکھا ہو وہ ہو بھی نہ، تو آپ نے اپنے پردادے کے پردادے کو نہیں دیکھا ہوگا لہذا ہوگا بھی نہیں. شاید پردادے کو بھی نہ دیکھو تو لہذا وہ بھی نہیں.
تو عجیب منطق ہے، اصول کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، بس اپنی عقل سے جو بات سامنے آ جائے وہ بات بس کر دیتے۔ تو فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ایسا جسم لطیف ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی شکل بھی بدل لیتے، اپنی مرضی سے اپنی شکل بھی تبدیل کر دیتے، چاہے وہ کسی انسان کی شکل اختیار کر لیں، پرندے کی شکل اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوت اور طاقت دی، اور ان کی تعداد تو بہت ساری ہے۔ کچھ عرش کو اٹھانے والے ہیں، حاملین عرش، کچھ عرش کا طواف کرتے ہیں، کچھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، کچھ انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ڈپٹیاں لگائی ہوئی ہیں بارش کے ساتھ، باقی دیگر امور کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، تو ان کی ڈپٹیاں ہیں، کوئی اعمال لکھ رہے ہیں، کوئی فرشتے وہ جو قبر میں جا کے سوال و جواب کرتے ہیں، اور کوئی فرشتہ وہ جو ہر انسان کے دل کے دائیں طرف انسان کے دل میں نیک کام کا ارادہ ڈالتا ہے، نیکی کا ارادہ ڈالتا ہے۔ تو انسان کے دل کے ایک طرف شیطان، ایک طرف فرشتہ، شیطان گناہ کے خیالات ڈالتا ہے اور فرشتہ نیکی کے خیالات ڈالتے ہیں۔ پھر انسان کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے دن کو، 10 فرشتے رات کو اس کے ساتھ رہتے ہیں، 20 تو یہ ہو گئے، اور 4 فرشتے اعمال لکھنے والے 24 ہو گئے، ایک فرشتہ اچھے خیالات ڈالنے والا، 25 فرشتے تو ایک انسان کے ساتھ۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہذا فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کہ کوئی فرشتے نہیں، کوئی اعمال نہیں لکھے جاتے، یہ سب خام خیالی ہیں۔ جب آنکھ بند ہوگی قبر میں پہنچتی پتہ چل جائے گا کہ فرشتے ہیں یا نہیں، پھر سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر جو چیز نظر نہیں آتی تو ہم اپنی نظر کی بنیاد پر کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی لہذا ہوگی بھی نہیں، ایسا نہیں۔ چلیں بس